الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي رواية وإرشاد السبيل، وفي رواية وتغيث الملهوف وتهد الضال. یہ حدیث نمبر 13 ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے گریز کرو، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے، گھروں میں جگہ کی تنگی ہے کہ بس اوقات راہ چلتے ہوئے کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے، حال احوال پوچھ لیتے ہیں، مزاج پرسی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی مسائل پر بات ہو جاتی ہے، تو مجبوراً کبھی کبھار ہمیں راستوں میں بیٹھنا پڑتا۔ قال فإذا أبيتم إلا المجلس، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے راستوں میں بیٹھنا ضروری ہو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو فأعطوا الطریق حقہ، راستوں کو اس کا حق دو۔ تو کہ راستے کے بھی حقوق ہیں، جس طرح ہم پر دوسرے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد پر والدین کے حقوق، والدین پر اولاد کے، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، مالکان کے ملازمین پر، ملازمین کے مالکان پر، ماتحتوں پر، ایسے ہی راستے کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو تم ادا کرو۔ قال وما حق الطریق یا رسول اللہ، حضرات صحابہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کے کیا حقوق ہیں؟ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، بڑی اہم حدیث ہے، بالخصوص جب کبھی مجبوراً راستے میں بیٹھنا پڑ جائے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی چبوترا بنا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، بس اوقات وہاں بیٹھے کھائے بن جاتی ہیں، مجلسیں قائم ہونے لگتی ہیں۔ اول تو اس طرح بیٹھنا ہی پسندیدہ نہیں، کیونکہ راستہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ یہ راستہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کو گپ شپ کی یا بات چیت کی جگہ اور ٹھکانہ بنایا جائے۔ ہاں، اگر کبھی مجبوراً بیٹھنا پڑ جائے کہ اتفاقاً کسی سے ملاقات ہو جائے تو پھر راستے کے بڑے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ اسی طرح راستے سے ہر وہ جگہ بھی مراد ہے جہاں گزرنے والوں پر نگاہ پڑے، بالکل کھلی جگہ ہو، اس جگہ میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو وہاں پر بھی ان حقوق پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلا حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے کا بتلایا کہ غض البصر، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ عموماً مستورات اور خواتین بھی وہاں سے گزر رہی ہوں گی اور ان کا بھی وہاں سے گزر ہوگا۔ ایسے موقع پر اپنی نگاہوں کی حفاظت اشد ضرورت، کیونکہ ہر راہ چلتے ہو پر نگاہ پڑے گی تو شیطان طرح طرح کے وساوس اور خیالات دل میں ڈالے گا، جس سے انسان کی قلب کی حالت پر آگندہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی دیکھیے، بے حیائی اور گناہ کی طرف لے جانے کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ نگاہوں کا بے قابو ہو جانا۔ آنکھیں بے قابو ہوتی ہیں تو پھر انسان طرح طرح کے دل کے اندر خیالات انسان کے جنم لیتے ہیں، نتیجتاً پھر وہ بہرا روی کا اور غلط راستے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو غض البصر یہ راستے کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق بتلایا وہ کف الاذی، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، راستہ تنگ کرنے سے بچانا، کہ اس طرح بیٹھنا کہ جس سے
گزرنے والوں کو تنگی ہو، راستے میں جو ہے رکاوٹ کھڑی کر دی، راستے میں ٹینٹ لگا دیے، راستے میں کوئی تقریب قائم کر دی، اگرچہ وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، ادھر حقیقت ایذائے مسلم میں داخل ہو کر حرام ہو جاتی۔ اگر گزرنے والوں کی وجہ سے اگر راستہ تنگ ہو رہا ہے تو وہ بھی ناجائز۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ غزوے کے اندر حضرات صحابہ نے ایک جگہ قیام کیا تو کچھ حضرات صحابہ راستے کے پاس ہی انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیے اور وہیں پر ہی لیٹ گئے، آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کے سارے اعمال اکارت اور ضائع چلے جائیں گے جو راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایذا رسانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو دوسرا حق راستے کا کف الاذا، ایذا اور تکلیف سے لوگوں کو بچانا، اور تیسرا حق بیان کیا گیا رد السلام، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ چوتھا حق ہے الامر بالمعروف، نیکی کی تلقین کرنا، کوئی مل جائے تو اسے اچھی بات بتلانا۔ والنہی عن المنکر، یہ پانچواں حق ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا۔ اگر زبان سے منع کرنے کی طاقت ہے برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر تو زبان سے منع کیا جائے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے منع کرنے میں فتنے کا اور انتشار کا، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانے۔ بعض روایات کے اندر ایک چھٹا حق بھی بیان کیا گیا وہ ارشاد السبیل، کہ راستہ اگر کوئی شخص راستہ بھٹک جائے تو اس کی رہنمائی کرنا، اس کو راستہ دکھلانا، راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، یہ بھی راستے کا ایک حق ہے۔ اور دو اور حقوق بھی بعض روایات کے اندر آئے ہیں اگلی روایتوں کے اندر۔ ساتواں حق دوسری روایات کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ تغیث الملہوف، کہ مظلوم کی مدد کرنا۔ کوئی مظلوم ہے، دیکھا کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی سے مال چھینا جا رہا ہے، اور اگر اس پر قدرت ہے تو اس کی مدد کی جائے، قدرت نہ ہو تو انسان احتیاط کرے۔ مظلوم کی فہرست کے اندر وہ بھی داخل ہے، کسی نے بہت سارا سامان اٹھایا ہوا ہے اور وہ سامان اس کی وزن سے زیادہ ہے تو اس کی مدد کر لی، اس کے ساتھ معاونت کر لی، شرکت کر لی۔ اور اسی طرح آٹھواں حق راستے کا بتلایا گیا وتہد الضال، کہ گمشدہ کو اس کی رہنمائی کرنا اور گمشدے کو راستہ بتلا دینا، کہ کوئی راستہ بھٹک گیا اس کی رہنمائی کر لینا۔ یہ حق بہرحال اوپر بھی آیا ہے کہ اس ساتھ کے قریب راستوں کے حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت، لوگوں کو ایذا رسانی سے بچانا، سلام کا جواب دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا، ارشاد السبیل بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھلانا، وتغیث الملہوف اور مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی داد رسی کرنا، حتی المقدور اس کے ساتھ معاونت کرنا۔ یہ بڑی اہم ہدایت جو راستوں سے متعلق ہے، ہر آدمی کو یاد رکھنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ہر ایسا عمل جو لوگوں کے لیے ایذا رسانی کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے۔ راستے میں بیٹھنے کا عمل اپنی ذات میں ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے اندر تو اور زیادہ برائی آ جاتی، بلکہ گزرتے ہوئے بھی اس انداز سے گزرنا کہ جس سے لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بنے۔ گاڑی میں چل رہے ہیں، اس طرح چلا رہے ہیں کہ ایذا کا باعث بن رہے ہیں، رانگ سائڈ چلا رہے ہیں اور سگنلوں کو توڑ رہے ہیں، غلط یو ٹرن سے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایذا رسانی کا باعث بھی بنتی ہیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی۔ علماء نے ایسے عمل کو جو لوگوں کے لیے ایذا رسانی کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، اس کو گناہ کبیرہ میں داخل کیا۔ یہ گناہ کبیرہ کا انسان بے خیالی میں مرتکب ہو جاتا ہے، الٹی سائڈ سے آ رہا ہے، غلط راستے کا انتخاب کر رہا ہے، ذرا سا وقت یا ذرا سا پیٹرول بچانے کے لیے رونگ سائڈ کو منتخب کرنا، یہ بس اوقات کئی حادثات کو بھی جنم لیتا ہے، اور حادثات نہ بھی ہوں تو کم سے کم ایذا کا باعث ضرور بنتا ہے۔
اور تکلیف کا باعث بنتا. اللہ جل شانہ ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.